اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اِنَّ بے شک اللہ یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے۔ قالوا تو انہوں نے کہا اتتخذنا کیا تو بناتا ہے ہمارے ساتھ ہزوا مذاق۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان اکون یہ کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین نادانوں میں سے جاہلوں میں سے، یعنی ایسے مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہوا، اس قتل ہونے والے شخص کا واقعہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ میں۔ اس واقعے سے پہلے واقعے کا حکم بیان کر دیا ہے، چونکہ حکم اللہ کا ہوتا ہے اور واقعے کا تعلق بندے کے ساتھ ہے، اور اللہ کا حکم مقدم ہوتا ہے بندے کے واقعات سے، اس لیے اللہ نے پہلے اپنے حکم کو بیان کیا۔ تو بنی اسرائیلیوں میں جب آدمی قتل ہوا، وہ جس کا قتل ہوا اس کا نام تھا عامیل، عین الف آ میم یا لام، عامیل۔ یہ بہت دولت مند شخص تھا، لیکن یہ تھا لا ولد، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ تو ان کا ایک بھتیجا تھا، وہ اس انتظار میں تھا کہ چاچا جی کب مر جائے اور اس کی جائیداد کا میں مالک بن جاؤں۔ چنانچہ چاچا جی کے مرنے کے سے انتظار میں تھا۔ ایک دن اس نے چاچے کو کسی بہانے سے اپنے ساتھ کہیں لے گیا اور چاچا جی کو قتل کر دیا اور ساتھ کے قریب کی بستی میں پھینک کے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس عامیل نامی مقتول کے بارے میں لوگ ایک دوسروں کے اوپر الزام لگانے لگے، کوئی کہتا ہے اس نے قتل کیا ہے، کوئی کہتا ہے اس نے قتل کیا، کوئی کہتا ہے اس نے قتل کیا ہے۔ ان کا قاتل مل نہیں رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی طریقہ یہی تھا، یہ ہماری شریعت میں بھی ہے کہ جب آدمی کی لاش مل جائے قتل ہوئے آدمی کی اور اس کا قاتل معلوم نہ ہو، تو اس کی قریب کی بستی کے 50 آدمیوں کو معتبر لیا جاتا ہے۔ وہ 50 آدمی قسم اٹھائیں گے کہ میت بے شک ہمارے علاقے میں پائی گئی ہے، لیکن نہ تو ہم نے اس کو قتل کیا ہے اور نہ ہی ہم نے اس کے قاتل کو دیکھا ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ لوگ قتل سے تو فارغ ہوں گے، لیکن پھر بھی سارا علاقہ مل کر، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا وہ سارا علاقہ مل کر دیت پھر بھی دے گا مقتول کے ورثاء کو۔ ایک روایت تو یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ ابھی تورات میں اس کے بارے میں حکم نہیں آیا تھا کہ آدمی جب قتل ہو جائے تو مقتول کے قاتل کو پتہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ حکم تورات میں بھی نہیں آیا تھا۔ تورات نازل ہی نہیں تھی، لائے نہیں تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تو تھے۔ یہ سارے لوگ مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ موسیٰ آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیں کہ اس قاتل کو ایک دوسرے کے اوپر درا جاتا ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اگلے رکوع میں آئے گا، اس کا کیسے ہم پتہ کریں۔ پہلے بنی اسرائیلیوں کے اندر فیصلہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ علاقے کے معتبر 50 آدمی قسم اٹھائیں گے، اس کے بعد ایک بچھیا ذبح کریں گے، ذبح کر کے اس کو دریا میں پھینک دیں گے، اور پھر بعد میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو لاوی تھا، اس کے زمانے میں ساتھ یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ 50 آدمی اندر جا کے اس پانی میں ہاتھ دھوئیں گے، ہاتھ دھو کر وہ قسم اٹھائیں گے کہ ہم نے نہ قتل کیا ہے اور نہ ہی ہم نے قاتل کو دیکھا ہے۔ تو پھر قتل کا
الزام ان کے اوپر سے ہٹ جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے بلایا تو اب حکم آیا تھا قسامت کا۔ قسامت کا حکم یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، پھر اس گائے کے جسم کے ایک ٹکڑے کو مردے کے ٹکڑے کے ساتھ جوڑ دیں، ملا دیں، تو مردہ خود زندہ ہو کر بولے گا میرا قاتل کون ہے۔ تو قوم نے نبی کی بات کو تو بڑی ہٹ درم تھی۔ پہلے جب وہ تورات لے کر آئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے دیا بھی ہے یعنی ہماری ملاقات کراؤ، وہ آپ نے پیچھے ان کی ہٹ درمیاں سنی ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے کہ گائے کو زندہ کرنے سے، ذبح کرنے سے، پھر مردے کے ساتھ جوڑنے سے وہ بولے گا؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام صاحب وحی تھے، اگر اللہ اس کو وحی کے ذریعے ایسے بتا دیتا تو قوم نہ مانتی، بلکہ جھگڑے کا امکان تھا۔ موسیٰ کو قاتل کا کیسے پتہ چلا؟ کہیں یہ خود تو ملوث نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ایک ایسی ترتیب بنائی، اس کے اندر کئی مقاصد تھے۔ اللہ بغیر گائے کو ذبح کرا کے بھی تو بتا سکتا تھا۔ وہ لوگ چونکہ بچھڑے کے پجاری تھے، اللہ نے ان کے ہاتھوں سے ایک تو یہ گائے ذبح کرا کے بتا دیا، دیکھو جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ اتنا کمزور ہے کہ تم خود اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہو اور وہ اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا، وہ تمہاری کیا مدد کرے گا یا تمہاری کیا ضرورتیں پوری کرے گا۔ ایک تو یہ مقصد بھی تھا کہ اپنے الہ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کروایا۔ تو اب یہ اس قوم نے ہٹ درمی کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کوئی جاہل نہیں ہوں تمہارے ساتھ مذاق کروں۔ تو لوگوں نے پھر آخر میں سر جوڑ کے کہا چلو اب یہ کہہ رہے ہیں تو ایسے انہوں نے ایک گائے ذبح کی ہوتی تو مسئلہ حل ہوتا، انہوں نے اپنے لیے پیچیدگیاں خود ہی پیدا کروائی، سوال پہ سوال کرتے رہے۔ اچھا جی گائے ذبح کرنے کو کہا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اپنے اللہ سے پوچھو وہ گائے کیسی ہو، کتنی عمر کی گائے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ وہ گائے بوڑھی بھی نہ ہو اور بالکل ہی بچی بھی نہ ہو، درمیانی عمر کی گائے ہو۔ اس درمیانی عمر کی گائے کو ذبح کرو۔ ٹھیک ہے جی، قوم کو جا کر بتایا، موسیٰ کہتا ہے جی درمیانی عمر کی گائے ہو، تو بڑے ہٹ درم تھے، کہنے لگے ٹھیک ہے گائے تو ہم درمیانی عمر کی لائیں گے، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کون سے رنگ کی گائے ہو؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خوب گہرے زرد رنگ کی گائے ہو کہ دیکھنے والے اس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں، خوبصورت رنگ ہو زرد۔ قوم نے کہا ٹھیک ہے درمیانی عمر کی گائے بھی ہو گئی، گہرا زرد بھی ہو گیا، لیکن یہ بتاؤ وہ کام کیا کرتی ہو؟ انجینئر ہو، بینک مینیجر ہو، سعودیہ میں کام کرتی ہے، پاکستانی ہو، کیا ہو؟ وہ کیا کام کرتی ہو، کیسی ہو اس کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ فرماتے ہیں وہ گائے ایسی ہو کہ کچھ بھی کام نہ کرتی ہو، نہ وہ ہل جوتنے میں کام آتی ہو، اس زمانے میں گائے کے ذریعے سے پانی کا ڈول کھینچ کے نکالتے تھے، نہ وہ پانی نکالتی ہو، نہ وہ ہل جوتتی ہو، اور اس کے اوپر کوئی داغ بھی نہ ہو، سب ایک ہی رنگ کی گائے ہو، کوئی بیمار نہ ہو، ٹھیک ٹھاک ایک رنگ کی گائے، ساری کی ساری سر تا پیر خوب گہرے زرد رنگ کی، سنہرے کلر کی گائے ہے۔ اب اس رنگ کی گائے تو ملنا پڑا، وہ کوئی جی لائی تو نہیں کہ سنہرے رنگ کی گاڑی مل جائے، اب اس رنگ کی گائے تو ہوتی بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر بنی اسرائیلی چپکے سے کوئی گائے ذبح کرتے اللہ کا حکم پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے سوال پہ سوال کر کے اپنے آپ کو خود مشقت میں ڈال دیا۔ اب جب یہ تینوں چیزیں ان کو مل گئی تو انہوں نے کہا یار سوال کرتے جائیں گے مسئلہ خراب ہوگا، چلو ایسی گائے ڈھونڈتے ہیں۔ اب وہ پورے علاقے میں پھرے، کہیں پہ اس کو ایسی گائے نہیں ملی، آخر ایک نوجوان لڑکا تھا اس کے پاس وہ گائے ان صفات والی موجود تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اس نوجوان کے ساتھ اس گائے کے سوالات میں تو بنی اسرائیلیوں کی ہٹ درمی، اور دوسری حکمت یہ تھی کہ اللہ نے اس نوجوان کی قسمت کو کھولا تھا، بہانہ بننا تھا۔ ایک آدمی تھا بنی اسرائیل کا، بڑا نیک شخص تھا، اللہ والا تھا، وہ جب دنیا سے رخصت ہو گیا تو پیچھے ایک اس کی بیوی تھی، ایک اس کا یہ بیٹا تھا، اور ایک بچڑا وہ ان کو دے کر گیا تھا، بس میراث میں کل یہ تھا۔
اور اس بچے کو اپنے والد کا اتنا ادب اور احترام تھا اس بچے کے پاس، مفسرین کہتے ہیں کہ اس ادب کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس گائے کے ذریعے سے مالدار بنا دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی زندگی میں باپ کو رلاتا ہے، ماں کو رلاتا ہے، بعد میں جب جوان ہو جائے گا اس کی زندگی سکھ کی نہیں ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے اور روتا رہتا ہے پھر ساری زندگی۔ اور جو اپنے والدین کا ادب و احترام کرے، والد غصہ بھی ہوا، اس کو پتہ ہے میرا باپ ہے، ہو گیا کوئی بات نہیں، باپ نے مارا تو بھی ٹھیک ہے، میرا باپ تھا بس مجھے مارا، باپ کے ساتھ بے ادبی نہیں۔ تو یہ آدمی اپنے باپ کا اتنا با ادب تھا یہ لڑکا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے والد صاحب سوئے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، ان کے پاس ایک ہیرا تھا یا کوئی سونے کا ٹکڑا جو بھی تھا، وہ بیچنے کے لیے آیا۔ آ کر اس بچے سے کہا کہ جی یہ ہیرا میں بیچتا ہوں، 80,000 روپے کا ہے، لینا ہے تو نے؟ اس نے کہا میں ضرور لیتا، ضرور سودا کرتا، لیکن میں اپنے باپ سے پوچھے بغیر نہیں کرتا کوئی کام بھی، میں اپنے باپ سے پوچھوں گا، اگر میرے والد نے اجازت دی تو پھر میں سودا کروں گا، اگر اجازت نہ دی پھر سودا نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، اپنے والد سے پوچھو۔ اس نے کہا یہ میرے والد صاحب سوئے ہوئے ہیں اور میں اپنے والد کے آرام کو خراب کرنا نہیں چاہتا ہوں، یہ خود جب اٹھیں گے تو پھر میں بات کروں گا۔ اس نے کہا نہیں ان کو جگا دو، میں تمہیں 80,000 سے بھی کم پہ دوں گا، اس سے بھی کم پہ، 50,000 سے بھی کم پہ دوں گا۔ اس نے کہا میں 1,00,000 روپے دے کر بھی اگر کوئی کہے خریدو تو میں خریدوں گا، مگر اپنے باپ کی نیند خراب نہیں کروں گا، میرا باپ آرام کر رہا ہے، میں اپنے باپ کو نہیں جگاؤں۔ تو یہ والد کا اتنا ادب اور احترام تھا کہ اس بچے نے جب اپنے والد کے ادب کی وجہ سے اس کو جگایا نہیں۔ ایک اس کا یہ واقعہ تھا جو ادب کا۔ دوسرا واقعہ اس کا یہ تھا کہ جب بنی اسرائیلی وہ گائے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے تو اب تو اس کا باپ فوت ہو چکا تھا، اب اس کی ماں تھی، تو اب باپ کے بعد یہ ماں کا اتنا ادب کرتا تھا۔ بنی اسرائیلیوں نے کہا جی اس گائے کی جو قیمت جو منہ میں آپ آئے بولے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، یہ گائے ہمیں دو۔ اس نے کہا میں اپنی ماں سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، میں اپنی ماں سے پوچھوں۔ یہ بڑے غریب تھے، ان کا کل میراث یہی باپ کا چھوڑا ہوا بچلا تھا، اور ماں کا بہت تابع دار تھا۔ باپ فوت ہو گیا، اب ماں کا خیال رکھتا تھا۔ اگر میری ماں نے کہا اتنے پیسوں پر بیچو تو میں بھیج دوں گا، اگر ماں نے کہا مت بیچو تو مجھے پیسے نہیں چاہیے، میری ماں کا حکم چاہیے۔ اپنی ماں کے پاس گئے، جا کے بتایا اماں جی کچھ لوگ آئے ہیں اس طرح سے، وہ ہماری اس گائے کو خریدنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر 10,000 روپے دے رہے ہیں، کیا خیال ہے بیچوں؟ ماں نے کہا نہیں بیٹا اتنی قیمت پر ہم نہیں بیچتے۔ اچھا تفسیری روایات میں یہ بھی آتا ہے، تفسیر دور منصور وغیرہ، تفسیر عزیزی وغیرہ میں، کہ ایک دفعہ انسانی شکل میں اس کے پاس بچے کے پاس فرشتہ بھی آیا، آ کر فرشتے نے اتنی قیمتیں لگائی، فرشتے کو بھی اس نے یہی جواب دیا، وہ انسانی شکل میں اپنی ماں سے پوچھ کر، فرشتہ قیمت بڑھاتا گیا، یہ کہا میں ماں سے پوچھ کر، اور ہر دفعہ ماں سے پوچھا، ماں کہتی ہے نہیں نہیں نہیں، مثلا 10 لاکھ پر میری ماں کہتی ہے نہیں تھی۔ تو اس وقت فرشتے نے کہا بیٹا تم بہت سعادت مند ہو، اپنی ماں کے فرمان بردار ہو، اپنی ماں کے حکم اور مرضی کے بغیر تو کوئی کام نہیں کرتا ہے، تو سن لے تو اس گائے کو خریدنے کے لیے تیری قوم کے کچھ لوگ آئیں گے، تو ان کو بھی نہ بیچنا جب تک کہ اس کے خاطر خواہ قیمت نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس نیکی اور فرمان برداری کی وجہ سے تمہیں مالدار بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے لیے یہ بہانہ ہے۔ اس ماں اور باپ کے ادب کی وجہ سے اللہ نے پھر یہاں پہنچایا کہ وہ لوگ آئے، وہ قیمتیں لگاتے گئے، اس نے کہا نہیں ماں سے پوچھوں گا، اور ماں ہر قیمت پہ نہ کرتی رہی۔ بالآخر انہوں نے کہا جی کوئی قیمت آپ تو لگا لیں، تو اس بچے نے قیمت لگائی، ترازو کے ایک پڑلے پر میری گائے رکھو، دوسرے پڑلے پر سونا ڈالتے جاؤ، اس کے وزن کے بقدر سونا جب ہو جائے گا پھر میں آپ کو دوں گا۔ بنی اسرائیلی بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا جی اتنا مہنگی گائے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے کہا اے نبی خدا آپ نے کہا تھا ایسی گائے، اب ایسی گائے تو ہمیں مل تو گئی ہے، مگر اس گائے کی قیمت بچے جو ہے وہ یہ لگا رہا ہے، جبکہ ہم نے اس کو یہ کہا ہے کہ اس کی جو قیمت ہے اس سے 10 گنا اوپر لے جاؤ۔
وہ کہتا ہے 10 گنا 20 گنا کو چھوڑ دو، مجھے اس گائے کے وزن کے برابر کر کے سونا دو۔ اب 5 من کی گائے ہو تو 5 من سونا دے دو، 4 من ہے تو 4 دو، 3 من ہے تو 3 من، گائے کے وزن پر سونا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بچے کو بلایا، کہا کہ دیکھیں آپ کو اس گائے کی دگنی قیمت، تگنی چگنی دیں گے۔ نے کہا نہیں، مجھے یہ بتا دے اللہ کے نبی، یہ میری چیز ہے، میں اپنی چیز کو بیچتا نہیں ہوں، اور اگر یہ پیچھے لگے ہوئے بیچنے کے لیے تو حد الامکان انہوں نے کہا بیچو، تو پھر میں نے بیچنا ہے تو میں نے یہ قیمت لگائی، تو اپنی چیز کے بارے میں قیمت لگانے کا کیا مجھے حق نہیں ہے؟ نبی نے کہا آپ کو حق ہے۔ تو اس پر بنی اسرائیلی مجبور تھے، انہوں نے گائے کے وزن کے برابر کر کے سونا دیا، بچے کو سونا دیا، اور گائے یہ لے کر گئے، اور اس بچے کی غریبی کے دنوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی میں تبدیل فرما دیا۔ علماء نے لکھا یہ سب کچھ باپ کی خدمت، باپ کا ادب، باپ کا احترام، ماں کی عزت، اور اس توقیر کی وجہ سے اللہ نے اتنا دے دیا۔ اس لیے کہتے ہیں، یاد رکھیں کہ والدین کے ساتھ جو آدمی الجھتا ہے اور والدین کی مرضی کے بغیر کام کرتا ہے، والدین کیا تو کچھ نہیں سکیں گے، جو بڑھاپا آتا ہے وہ بیچارے عاجز ہو جائیں گے، لیکن والدین کا دل خفا ہوا یہ ساری دنیا کے اوپر کمائے گا، پریشان رہے گا، یہ پریشان رہے گا۔ بہرحال انہوں نے وہ گائے پھر اتنے مال دے کر، اتنا سونا دے کر وہ گائے خرید لی۔ اب اس واقعے کو دیکھو، قرآن میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ پاک، یَأْمُرُکُم، تم کو حکم دیتا ہے، ان تذبحوا، یہ کہ ذبح کرو، بقرۃ، ایک گائے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمارے ساتھ بناتا ہے مذاق؟ ہزوا، مذاق، اور اس کا لفظی ترجمہ یہ جو میں نے کیا، با محاورہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان اکون، یہ کہ اکون، میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے، یعنی ایسا مذاق جو اگلے کی توہین اور تحقیر پر مبنی ہو، وہ مذاق تو نادانوں اور جاہلوں کا کام ہے۔ نہ تو میں یہاں کی توہین کر رہا ہوں، نہ تو میں تحقیر کر رہا ہوں، مجھے جو حکم ہے وہ حکم آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مذاق نہیں۔ تو قوم نے کہا اچھا۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، ادع لنا، یہاں ادع کا معنی ہے مانگ، لفظ ترجمہ مانگ، یہاں ترجمہ کریں گے ادع لنا، پوچھ، لنا ہمارے لیے، رب کا، اپنے رب سے۔ قرآن کھلا تھا، خدای بندہ قرآن کھلا تھا نا، جاگ تو جگنن، ادع لنا، مانگ، پوچھ، لنا ہمارے لیے، رب کا، اپنے رب سے، کیا؟ یبین لنا، کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہیا، وہ گائے کیسی ہو، ما ہیا، وہ کیسی ہو، یعنی عمر کے اعتبار سے وہ کیسی ہو، کیونکہ آگے جواب میں جو عمر کا بتایا جا رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ما ہیا سے وہ عمر پوچھ رہے ہیں، وہ عمر کے اعتبار سے کیسی گائے ہو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ، قال سے مراد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا، بے شک وہ، کیا؟ بقرۃ، گائے، بے شک وہ گائے، لا فارض، نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور بن بہائی ہو، یعنی نہ بہت ہی زیادہ چھوٹی ہو، نہ بہت چھوٹی ہو نہ بہت بڑی ہو، لا فارض، نہ پکی عمر کی ہو، اسی لیے فرض کو فرض اسی لیے کہتے ہیں، فرض اسی فارض سے، فرض نماز، چونکہ وہ پکی بات ہے، فرض، لا فارض، نہ وہ پکی عمر کی ہو، بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہیں وہ بہت جوان، اوان بین ذالک، اوان درمیانی ہو، بین ذالک، ان دونوں کے، بڑھاپے اور بچپنے کے درمیان میں، درمیانی عمر کی ہو۔ فافعلوا، پھر فرمایا اب کرو،
ما تؤمرون، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا سوال کیا؟ قالو، انہوں نے کہا، یہ سبق آسان ہے، سب وہی الفاظ ہے، ادعو لنا، پوچھ ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بیان کر دے ہمارے لیے، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو، گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، انہا بقرۃ، کہ بے شک وہ گائے ہو ایسی، صفرا، زرد، فاقع، خوب گہرا، صفراء فاقع، خوب گہرا زرد، صفرا کا معنی گہرا، زرد، فاقع، خوب گہرا، لونہا، اس کا رنگ ہو، تسر الناظرین، لونہا تسر الناظرین، اس کا رنگ ایسا ہو، تسر، خوش کر دینے والا ہو، ناظرین، دیکھنے والوں کو، اس کا رنگ دیکھ کر دیکھنے والے کہ واہ کیا رنگ ہے، کیا کلر ہے۔ اس آج زمانے گاڑی کا کوئی کلر دیکھ کیا کہتے ہیں، کیا کلر ہے یار، اس زمانے میں کیا گائے ایسی کلر کی ہو کہ خوب گہرا ہو۔ ہمارے مدرسے میں استاد تھے، اس کو میں کہتا تھا، حضرت آپ کے لیے ایک سوٹ بناتا ہوں، رنگ بتائے کیسا ہو، کہتا دیکھنے والے خوش ہو جائیں، تسر الناظرین ہو، کہتے میں پہنوں تو میرے لیے تو جیسا بھی ہو، دیکھنے والے دیکھ کر کے، استاد جی کپڑے کہاں سے بنائے؟ وہ کپڑا تو وہ یہی آیت پڑھتا تھا، کہتے میرے لیے ایسے کپڑے بناؤ جو تسر الناظرین ہو، دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ قالو، انہوں نے پھر سوال کیا، ادعو لنا، پوچھ ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ بیان کر دے ہمارے لیے، ما ہیا، وہ گائے کیا کرتی ہو، چونکہ پہلے بھی ما ہیا آیا، آگے جواب چونکہ عمر کا دیا گیا تھا اس لیے وہاں ما ہیا سے مراد عمر، یہاں چونکہ آگے جو جواب دیا جا رہا ہے یہ کام کے بارے میں دیا جا رہا ہے، تو گویا ما ہیا سے اس کا کام پوچھا جا رہا ہے، وہ کیا کام کرتی ہو۔ کیوں یہ سوال کیا؟ انہوں نے کہتے ہیں ان البقرہ، کہ بے شک گائے، تشابہ علینا، تشابہ، مشتبہ ہو گئی ہے ہمارے اوپر، یعنی یہ ایسی ہو ایسی ہو، یہ سن سن کر گائے متشابہ ہو گئی ہمارے اوپر، مشتبہ ہو گئی۔ مشتبہ سمجھتے ہیں نا، جو شک میں پڑ جائے آدمی کو کہ ایسی ہو یا ایسی ہو یا ایسی ہو، اشتباہ پیدا ہو گیا، شک و شبہ پیدا ہو گیا کہ ان البقرہ، بے شک گائے، تشابہ علینا، متشابہ ہو گئی ہمارے پاس، ملتی جلتی، ایک جیسی، تشابہ کہتے ہیں ایک جیسا، ہم نہیں کہتے ہیں یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی مشابہت، دیکھو بالکل ملتی جلتی، یہ جوان ہو، درمیانی ہو، رنگ، یہ ملتی جلتی گائے سی بن گئی، کام بتاؤ تاکہ واضح ہو جائے کہ بھائی وہ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ، تو راہ پالیں گے، یعنی ہم ہدایت پالیں گے، کام کر جائیں گے، اس لیے ہمیں بتاؤ گائے کیسی ہو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول، بے شک اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، کہ بے شک وہ گائے ایسی ہو، لا ذلول، جو محنت کرنے والی نہ ہو، تثیر الارض، نہ زمین جوتتی ہو، زمانے میں ہل چلاتے تھے گایوں کے بعد، نہ زمین کو جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ تسقی، پلاتی ہو، الحرث، کھیتی کو پانی، یعنی نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پہلے لوگ کھیتیوں کو پانی گائے اور بیل کے ذریعے دیتے تھے، مسلمۃ، صحیح سالم گائے ہو، لا شیۃ فیہا، کوئی داغ اس میں نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، سر تا پیر۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، الآن جئت بالحق، ابھی تو صحیح بات لے کر آیا ہے، نبی کو کہتے الآن، ابھی، جئت، تو لایا ہے، بالحق، صحیح بات۔ پھر وہ سارے اب گائے کو ڈھونڈنے لگے، تو میں نے تفسیری روایت آپ کو سنا دیا، اب اس رنگ کی گائے کہ وہ بوڑھی بھی نہ ہو، جوان بوجھ بچی بھی نہ ہو، درمیانی عمر کی ہو، رنگ بھی ایسا ہو، اور صحیح سالم بھی ہو، داغ بھی نہ ہو، ہل بھی نہ جوتتی ہو، پانی بھی نہ دیتی ہو، اور محنت بھی نہ کرنے والی ہو، ایسی گائے کو ڈھونڈتے گئے تو پھر اس آدمی کے پاس مل گئی جس کی قسمت کا ستارہ چمکا تھا، پھر اس نے جو قیمت لگائی، ان کو دادا جی یاد آ گئے۔ فَذَبَحُوهَا، انہوں نے وہ گائے لائی، پس اس کو ذبح کیا۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ایسا کرنے والے وہ نہ تھے، ویسے وہ دل سے چاہتے تو نہیں تھے، لیکن اب مجبور تھے، کیونکہ قاتل کے بارے میں پتہ نہیں تھا اور ایک دوسروں پر الزام در رہے تھے، مجبور تھے۔ وَمَا كَادُوا، اور قریب تھا کہ يَفْعَلُونَ، وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن مجبوری سے، جیسے ہم نہیں کہتے ہیں یار اس نے کام کر تو لیا، ویسے وہ کرنے کے موڈ میں تھا نہیں، تو مجبور اتنا تھا کہ کر گیا۔
اللہ فرماتے ہیں وما کادوا یفعلون، وہ قریب تھا کہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ ایک بار سنو جی، وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا، یہ کہ ذبح کرو، بقرۃ، گائے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا تتخذنا ہزوا، کیا تو بناتا ہے ہمارے ساتھ مذاق، قال ہزوا، مذاق، قال، کہا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ قالوا، اب آگے سارا سبق آسان ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا ادعو لنا، پوچھ ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بیان کر دیں ہم کو، ما ہی ہے، وہ کیسی ہو گائے۔ قال، کہا انہو یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، انہو یقول سے اللہ مراد ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، ان کے بے شک وہ گائے ایسی ہو، لا فارض، نہ بڈھی ہو، ولا بکر، نہ بچی ہو، اوان بین، ویسے بکر کا معنی ہے بن بیائی، اسی لیے عورت کو باکرہ بولتے ہیں کہ یہ عورت باکرہ ہے۔ اور عرب کے لوگ جب کہہ رہے جی کب ملاقات ہوگی پھر، یا کب ملو گے، یا اب دوبارہ ہم کب ملیں گے، اب کل ملنا ہو تو کیا کہتے ہیں، بکرہ انشاءاللہ۔ تو بکرہ، ایسے بکرہ چونکہ آگے نئی صبح جو آتی ہے نا، وہ بالکل تر و تازہ ہوتی ہے، اسی لیے لڑکی کو بھی بکر بولتے ہیں، باکرہ، کہ وہ تر و تازی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس بکری کو بھی کہا، اس گائے کو بھی کہا ولا بکر، بن بھی آئی ہو، یعنی کوئی بچے وچے اس نے ابھی نہ دیے ہوں، ایسی گائے ہو درمیانی عمر کی۔ تو بہت چھوٹی ہو تو وہ بھی کام کی نہیں، بہت بڑی بھی نہ ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ اوان بین ذالک، دونوں کے درمیان میں ہو، اوان درمیانی ہو، بین ذالک، ان دونوں کے، بڑی اور بچی کے درمیانی، جوان۔ ففعلوا ما تؤمرون، پس کر گزرو جو کچھ تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وہ خان صاحب کی شادی کی ضرورت ہوئی تو اس نے کسی کی ڈیوٹی لگا دی کہ میرے لیے رشتہ کراؤ۔ دنیا کا رسم و رواج ایسا ہوتا ہے، کہتے خان صاحب کتنی عمر تک کو ہونی چاہیے، اس نے کہا 30 سال تک ہو، ٹھیک ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ آدمی واپس ہے، اس نے کہا خان صاحب بہت ڈھونڈا، 30 سال کی نہیں ملتی، کہتا خیر ہے 15 سال کی دو کر دو، 15 سال کی دو کر دو، برابری ہو جائے گی۔ قالوا، تو انہوں نے کہا ادعو لنا، آج بھی اخبار میں ٹکڑا میں پڑھ رہا تھا خبر کہ قانونی طور پر یہ حکم دیے، ویسے تو جھوٹی خبریں چل رہی ہیں، ایک آدمی کو 2 نکاح کرنے کا حکم ہے، نہ کرنے پر جیل بھیجا جائے گا، کہ یا اللہ یہ قانون کب بنے گا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا ادعو لنا، ہمارا فرقان کے لیے ترس رہا ہے، پوچھ ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، بیان کر دیں ہمارے لیے، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے ہو، صفرا، زرد، فاقع، خوب گہرا زرد، لونہا تسر الناظرین، اس کا رنگ خوب زرد ہو اور دیکھنے والے کو خوش کر دے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان، اوہ، دیکھ کر خوش ہو کر ماشاءاللہ کہہ دیا کرے۔ ادھر ہمارے ادھر کھلبٹ میں تو جس کی کوئی چیز اچھی لگے تو اس کے بعد وہ کسی کام کی رہتی نہیں ہے، ایسی سخت نظر لگاتے ہیں۔ ابھی چونکہ یہ سامنے جو ٹیپ کر رہا ہے ایسا خطرناک چیز ہے نا، نہ اس میں آدمی کسی کی بات کر سکتا ہے یہاں، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا، یہ غیبت نہیں ہے، کہتے جس سے ان آدمیوں کی نظر سے بچو، یہ پکی بات ہے۔ اوہ ہو، وہ نئے چپل کو موڑ دیتے ہیں اس طرح، سخت نظر ہے ان کی، سخت نظر، کچھ تو مر کے گھر چلے گئے اور نظر برحق ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ نظر جو ہے نا، آدمی بدنیتی سے نہیں لگاتا، اسی لیے دیکھو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو کہتے کیا چیز ہے یار، یہ تو اس نے محبت میں کہا ہے، لیکن اس ظالم نے کیا چیز ہے کیا کہہ دیا، اگلے کا تباہی مچا کے چھوڑ دی۔ اسی لیے ہمیں حضور علیہ السلام نے تعلیم دی، بھئی جب کسی چیز کو دیکھے اچھی لگے، پسند آ جائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوئی آدمی قابل ہے، قابلیت ہے اس میں، یار کیا غضب کا اس سے ذہن ہے، اگلے دن بیچارہ دیکھو سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے بستر میں، پڑا ہوا بھی بھول رہا ہے، قابل ہے نا، ماشاءاللہ یار کیا، ماشاءاللہ پاک نے اس کو صلاحیتیں دی، ماشاءاللہ،
کسی کا گھر ہے اچھا لگے ماشاء، اسی لیے گھروں کے اوپر لکھا جاتا ہے ماشاء اللہ. یہ لکھنا کوئی سنت نہیں ہے. یہ نابینا آدمی جا رہا تھا نا، رات کا وقت تھا، تو ٹارچ لے کر جا رہا تھا. کون؟ اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ نابینا ٹارچ لے کر جا رہا ہے. کسی نے کہا کہ نافذ صاحب تیرے لیے تو دن اور رات ایک ہی ہے، دن کو تو بغیر ٹارچ کے چلتا ہے، کیوں؟ تیرے لیے دن بھی رات ہے، تو اب رات کو تو ٹارچ لے. اس نے کہا میں اپنے لیے تھوڑی لے کر چل رہا ہوں، تم اندھوں کے لیے لے کر چل رہا ہوں کہ بھائی سامنے سے آپ سوارے مجھ سے نہ ٹکراؤ. میرے لیے تو دن رات ایک ہی ہے. میں جو ٹارچ کی روشنی کر رہا ہوں تمہارے جیسے اندھوں کے لیے کر رہا ہوں جو اتنی بڑی بڑی آنکھیں لے کر پھر بھی آگے ٹکرا جاتے ہو. تو جو دیوار پہ لکھا جاتا ہے ماشاء اللہ، یہ ماشاء اللہ لکھنے کا اس کو حکم نہیں ہے. وہ ماشاء اللہ اس نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے کہ جب دیکھ کر کہ واہ یار کیا، اگر تو ساتھ لکھا ہو تو زبان پہ دیکھ کر آئے گا نا ماشاء اللہ، تو آدمی لکھا ہوا پڑھ کے کم از کم ہو جائے. تو وہ ہمارے جیسے اندھوں کے لیے لکھا جاتا ہے ماشاء اللہ. اس لیے نظر حق ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جادو سے خطرناک چیز ہے. ویسے اچھے خاصے آدمی کو بستر پہ کر دیتی ہے. یہ اچھے خاصے آدمی کو بستر کا مالک بنا دیتی ہے، کمر بیٹھ جاتی ہے اس کی. جادو سے بھی خطرناک چیز ہے. نظر حق ہے. قالوا، انہوں نے کہا ادعو لنا، پوچھ ہمارے لیے رب کا، اپنے رب سے، یبین لنا، بیان کر دے ہمارے لیے، ما ہی، وہ کرتی کیا ہو، کون سی یونیورسٹی کی فارغ ہو. ان البقرہ، کیونکہ گائے جو ہے تشابہ علینا، یہ صفات سن کر ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے، اشتباہ پیدا ہو گیا، ملتی جلتی ہے. ایسی یہ جو آپ بتا رہے ہیں ایسی گائے تو ملتی جلتی بہت ساری ملتی ہے. کوئی ایسا واضح فرق بتا دو کہ اس جیسا فرق وہ کسی اور میں نہ ہو. اچھا، پھر کہنے لگے وَإِنَّا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو لَمُهْتَدُونَ، ہم ہدایت پا ہی لیں گے، یعنی ہم یہ کام کر گزریں گے. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، کہ وہ ایک ایسی گائے ہو، لا ذلول، نہ محنت کرنے والی ہو. مزے سے کار بیٹھ کے کھا نہیں رہے ہوئے. لا ذلول. ایک دفعہ حضرت علامہ علی شیر حیدری صاحب رحمہ اللہ ہمارے استاد ہیں، وہ واقعہ سناتے تھے. پل کے ایک طرف سے بھینس کا مالک بھینس لے کر آ رہا تھا اور دوسری طرف سے ذوالجناح لے کر شیعہ جا رہا تھا، جو ماتم کا جو گھوڑا ہوتا ہے بہت پلا ہوا ہوتا ہے. وہ گھوڑوں نے کہا سناؤ کیا حال ہے، آج کل دونوں کی ملاقات ہوگی بھینس کی اور اس کی، سناؤ کیا حال ہے. بھینس نے کہا بڑا برا حال ہے، میرے اوپر ہی حل بھی چلاتا ہے مالک، پانی بھی مجھ سے کھنچواتا ہے، کھیتی بھی مجھ سے کرواتا ہے، کبھی گھاس پوری ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے، سردی میں الگ سزا، گرمی میں مرتے ہیں، اور ساتھ دودھ بھی ہم سے نکال کے پیتے ہیں. ہماری تو یہ زندگی ہے جو تباہ ہے، اپنی سنو. گھوڑے نے کہا سال بھر مجھے کمرے میں رکھتے ہیں بہترین، خود بیچارے تھرڈ کلاس کی جگہ بیٹھتے ہیں، لیکن میں ذوالجناح ہوں نا، میرے لیے بہترین کمرہ بنایا ہوا ہے. خود تھرڈ کلاس چنے کھاتے ہیں، مجھے اعلیٰ اور عمدہ قسم کے چنے کھلاتے ہیں. میرے کمرے میں اے سی بھی لگا ہوا ہے، گرمیوں میں اے سی لگتے ہیں، خود گرمی میں مچھر مارتے رہتے ہیں، مجھے اے سی پہ سلاتے ہیں کہ جی مولا حسین کا ذوالجناح ہے. اور پھر گرمیوں میں ہیٹر میرے کمرے میں لگے ہوئے ہیں. خود گیس کا بل زیادہ آتا ہے کہ اگر ہیٹر چلاتے نہیں، پر میرا والا ہیٹر چلتا رہتا ہے. سارا سال میں بیٹھا ہوں، یہ میری خدمت مجھے دلاتے ہیں، خارش کرتے ہیں، میرے بال برابر کرتے ہیں. سال کے آخر میں محرم میں ایک دفعہ مجھے نکال کے باہر آتے ہیں، اس دن بھی میرے ہی نیچے سے نکلتے ہیں، اس دن بھی میرے ہی نیچے سے نکلتے ہیں. میں تو مزے کی زندگی گزار رہا ہوں. ملک کا وزیر اعظم بھی اتنے مزے سے نہیں، اتنے مزے کی زندگی تو عمران خان کے پاس بھی نہیں ہے. انہا بقرۃ، وہ ایسی گائے ہو، لا ذلول، محنت کرنے والی نہ ہو. اچھا یہاں پہ یہ صفات ویسے بیل کی ہے، ہل چلانا، کھیتیوں کو تو علماء نے لکھا ہے کہ بقرہ جو ہے نا، بقرہ یہ عربی میں بیل کو بھی کہتے ہیں. اگر یہاں بیل ترجمہ کرو تو بھی حرج نہیں، گائے کی جگہ اگر بیل کرے. حضرت مولانا موسیٰ خان روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ نے گائے کے نام نکل کیے ہیں، 250 نام لکھے انہوں نے عربی میں گائے کے، 250. خود عرب کے علماء کو بھی نہیں آتے اتنے نام. تو موسیٰ خان روحانی البازی شیخ الحدیث صاحب عظیم انسان تھے. تو بہرحال بیل کا بھی ترجمہ کرو تو بھی ٹھوستا ہے.
لا ذلول نہ محنت کرنے والی ہو، تسیر الارض نہ زمین جوتتی ہو، لا ذلول یہ لا سب کے ساتھ لگے گا، ولا تسیر الارض ولا تسقی الارض، لا ذلول محنت کرنے والی نہ ہو، نہ زمین جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ پانی دیتی ہو۔ سبق کے دوران گاڑی دیکھنا منع ہے۔ مسلمۃ صحیح سالم ہے، لا شیۃ فیہا داغ نہ ہو اس میں۔ قالوا تو انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، ابھی تو ٹھیک بات لے کر آیا ہے۔ فذبحوها انہوں نے ذبح کر دیا، وما کادوا یفعلون قریب تھا کہ وہ ایسا نہ کرتے، ویسے ایسے کرنے والے تھے نہیں لیکن اب کر گزر گئے۔ یہ جو فذبحوها وما کادوا یفعلون ہے نا جی، یہ پھل کاٹنے کی بھی دعا ہے۔ اچھا پھل کاٹتے وقت یہ دعا پڑی جاتی ہے، فذبحوها وما کادوا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔